بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدام سلسلہ اور بزرگان سے تعارف کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارے مہمان محترم سید میر مسعود احمد صاحب ہیں. آپ حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ایک طویل عرصہ سے آپ کو خدمت سلسلہ کی توفیق مل رہی ہے، اور آج آپ کا یہ انٹرویو اور آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے ہم آپ کے گھر پہ ہی کر رہے ہیں. میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے مکرم محترم سید مبشر احمد ایاز صاحب جو جامعہ احمدیہ میں استاذ کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو السلام علیکم میر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میر صاحب سب سے پہلے تو اختصار سے اپنا اور خاندان کے حوالے سے کچھ تعارف کروا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ جو ہم جس شخصیت کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں یا جس سے ہم جس کی گفتگو سن رہے ہیں اس کا تعلق خاندان مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا تعلق ہے. میرا نام سید مسعود احمد ہے. لوگ میر صاحب کہا کہتے ہیں لیکن میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا خود. اسی طرح حضرت ہمارے والد صاحب حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب وہ بھی دستخط کرتے تھے سید محمد اسحاق. ہمارے دادا صاحب حضرت میر ناصر نواب صاحب وہ بھی سید ناصر نواب. خیر تو حضرت میر ناصر نواب صاحب حضرت اماں جان کے والد تھے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کی تعلق تھا، سحری تعلق تھا. ہاں. ان کی وفات 1924 میں ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، لیکن اپنی دادی اماں کو دیکھا ہے. دادی ماں یعنی حضرت ام المومنین سیدنا کی والدہ بیگم صاحبہ کی والدہ جو عام طور پر معروف تھیں نانی اماں کے نام سے، اس لیے کہ وہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی نانی تھیں. حضرت میر ناصر نواب صاحب نانا جان کہلاتے تھے، قادیان میں نانا جان ہی کہتے تھے. اور ہمارے والد صاحب میر محمد اسحاق صاحب چھوٹے ماموں جان میر صاحب کے نام سے اس نام سے معروف تھے عام. اور حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ڈاکٹر میر صاحب ڈاکٹر میر صاحب کہتے تھے. ڈاکٹر میر صاحب ہاں. تو یہ تو ہمارا تعارف ہوا. یہ تو ہے نا عام رشتہ. ایک خاص تعلق بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت ہمارے والد صاحب حضرت میر محمد اسحاق صاحب نے حضرت ام المومنین کا دودھ پیا ہے، یعنی رضائی والدہ تھیں ان کی. یعنی بڑی بہن بھی تھیں اور رضائی والدہ بھی تھیں. بڑی بہن بھی تھیں اور رضائی والدہ بھی تھیں. درست. اس لیے اگر وہ رشتہ دیکھا جائے تو میں حضرت مسیح السلام کا رضائی پوتا ہوں. یہ مجھے زیادہ پیارا رشتہ ہے کیونکہ قرب ہو گیا نا زیادہ، ڈائریکٹ اولاد میں آ گیا. ویسے میر صاحب آپ کا حضرت مسیح السلام سے جو زیادہ اس وقت اگر رشتہ دیکھا جائے قریب کا بنتا ہے کہ جو حضرت ام المومنین تھی وہ آپ کی پھپھو تھیں اور حضرت مسیح السلام آپ کے پھوپھا جان ہوئے، یعنی ایک بڑا قریب کا رشتہ ہے. ہاں حضرت اماں جان ہماری پھوپھی تھیں اور ان کو بچپن میں ہم پھوپھی اماں کہا کرتے تھے. بعد میں یہاں آ کر تو پھر چونکہ عام طور پہ پھر اماں جان کہلاتی تھیں یا
حضرت ام المومنین، وہ تو بڑے ہو کے ہو گئے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بڑے بھائی بھی کہا کرتے تھے، جی جی. اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب کو منجلے بھائی، ہاں وہ رشتہ ہے اور ایسا. حضرت شریف احمد صاحب کو جی چھوٹے بھائی. چھوٹے بھائی. تو جی میر صاحب آپ کی اپنی جو ہے پیدائش، آپ نے فرمایا کہ آپ میری پیدائش 1927 کی ہے، جی. 1 ستمبر 1927. آج کیا ہے تاریخ؟ آج 5 ستمبر. 5 ستمبر. بس 4 دن جی میں 74 سال کا ہو گیا ہوں. جی جی. ماشاء اللہ. 74 سال اور 4 دن. جی یہ موجودہ حساب سے آپ 1 سال تقریباً ہاں. بڑے ہیں. حضرت خلیفۃ خلیفۃ المسیح رابع 1928 میں پیدا ہوئے تھے، دسمبر میں. اور میر محمود احمد صاحب 1929 میں. جی تو وہ 1 سال چھوٹے ہیں اور میں 1 سال پہلے پیدا ہوا تھا. میں یہ تو نہیں کہتا بڑا ہوں، 1 سال پہلے عمر پیدا، میں 1 سال. عمر میں پہلے پیدا ہو گیا جی تھا. جی. تو بچپن سے ہی ہمارا آنا جانا تعلقات صاحب کے خاندان سے تھا. جی جی. حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی کوٹھی تھی الصفہ نام سے. جی جی. وہ چونکہ سروس میں تھے اور وہ کوٹھی بنوائی تھی حضرت میر ناصر نواب صاحب نے، ان کا حضرت میر ناصر نواب کا اپنا حصہ الگ تھا اس میں. جی جی. تو ہم لوگ پھر اسی مکان میں رہتے تھے. میری پیدائش بھی وہیں ہوئی، اصوفہ قادیان میں. الصفہ قادیان جی. میں، یہ کس محلے میں تھا مکان؟ دارالعلوم میں. جی دارالعلوم بعد میں محلہ بدل کے نام بدل گیا، دارالفتوح ہو گیا. رہتے چلنے کے ساتھ تھا نا مکان، لیکن کیونکہ اس وقت تک دارالفتوح نہیں بنا تھا، یعنی نام نہیں رکھا گیا تھا. تو اندرون شہر تھا دارالعلوم، پرانا یہی تھا. جی. پھر بعد میں دارالرحمت بنا، پھر دارالفضل بنا. اس طرح محلے جو جو بڑھتے پھیلتا گیا شہر. پھیلتے گئے. ہاں. ہاں جی. باب الانوار بنا، دارالانوار بنا. حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی پیدائش 1800 حضور سے 1 سال چھوٹے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی. حضرت خلیفہ مسیح ثانی سے. جی تو حضور کی پیدائش تھی 1899 کی، جی. 12 جنوری. 1899 1889 اردو میں اگر ہم کہہ لیں تو. ہاں 1889 کی. تو 1 سال قریباً چھوٹے تھے، اور سال میرا خیال ہے وہی تھا، یا 1890 میں یا حضرت میاں بشیر احمد صاحب 2-3 سال چھوٹے تھے. جی حضرت میاں شریف احمد صاحب تو زیادہ چھوٹے تھے. حضرت میر صاحب کی پیدائش لدھیانہ میں ہوئی تھی، اس لیے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب اس وقت محکمہ نہر میں ملازم تھے، جی. تو وہ لدھیانہ میں اس وقت اپارٹمنٹ تھی ان کی. تو یہ سب آپ کی تعلیم کا آغاز کس طرح ہوا؟ میری تعلیم کا آغاز گھر میں ہوا. جی قاعدہ یسر القرآن ہماری والدہ سے میں نے پڑھا، انہوں نے پڑھایا گھر میں. پھر ہائی اسکول کی تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی پرائمری میں داخل ہو گیا.
تیسری کلاس میں حضرت میاں اسماعیل سرساوی صاحب جی وہ استاد تھے، صحابی تھے، جی کچھ عرصہ ان سے پڑھا. بعد میں وہ فریق بدل گیا تو چودھری عبدالعزیز صاحب، ماسٹر عبدالعزیز صاحب کہتے تھے ان کو ہم، وہ ہمارے استاد تھے. یہ جو ڈاکٹر ولی شاہ صاحب ہیں نا، جی ان جو کے چچا تھے. ڈاکٹر ولی شاہ صاحب جو انگلینڈ میں ہیں. نہیں ہاں جی ڈاکٹر ولی شاہ صاحب نہیں، ڈاکٹر یہ جو فیصل آباد میں ڈاکٹر ہیں، ولی محمد صاحب. ڈاکٹر ولی محمد صاحب، جی جی یہ ان کے بھتیجے ہیں. اچھا ماسٹر عبدالعزیز صاحب کے. ہیں ماسٹر عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے. ماسٹر عبدالعزیز صاحب کے، جی جی ماسٹر عبدالعزیز صاحب کے بھائی تھے جو صدر جمہوریہ احمدیہ میں کارکن تھے. جی جی پارٹیشن کے بعد انہوں نے سروس چھوڑ دی اور ماٹ صاحب بھی اور وہ بھی رحیم یار خان چلے گئے. جی وہاں جا کے انہوں نے یہ آڑت کا کام شروع کر دیا. اس میں انہوں نے بڑا کمایا، حالانکہ کیونکہ ہندو ہوتے تھے نا پہلے جی آڑت جی میں، جی جی اور یہ بڑے آنیسٹ آدمی تھے، اس لیے سارے لوگ انہی کے پاس آتے تھے. یہ قادیان کے پاس گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. جی. اور اساتذہ جو تھے اس وقت تعلیم اچھا. اسلام ہائی اسکول. یہ تو صحابی تھے نا. ہاں جی یہ دونوں. اور ہائی اسکول میں ماسٹر محمد چراغ صاحب، وہ بھی صحابی تھے. جی ماسٹر محمد چراغ ڈوگر، یہ جو ہیں ڈوگر صاحب، مشہور ڈوگر صاحب جو ہیں عبدالعزیز ڈوگر صاحب. عبدالعزیز ڈوگر صاحب، جی جی ان کے والد ان کے والد. اچھا. صحابی تھے. ان کے بہت سارے بیٹے ہیں. میر صاحب آپ نے ذکر کیا اپنی تعلیم کا، اس سے تھوڑا سا پہلے ہم دیکھتے ہیں قادیان میں تو خیر صحابہ کی بہت بھاری اور بڑی تعداد تھی، کبار صحابہ کی، وہ بعد میں آپ سے عرض کروں گا. میں اس سے پہلے آپ کے اپنے گھروں میں ایسی بزرگ ہستیاں تھیں. حضرت سب سے پہلے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت نواب محمد اللہ حفیظ بیگم صاحبہ. تو ایسی بزرگ ہستیوں کے درمیان یقیناً آپ پلے اور بڑے، تو ان کے بارے میں کوئی آپ کی یادیں ایسی ہوں جو دیکھیں حضرت ام المومنین کا تو مقام بہت اونچا تھا، اور حضرت ام المومنین کا میں نے دیکھا ہے کہ مثلا نماز، جی اذان ہوئی نہیں اور انہوں نے نیت نہیں باندھی، بڑی جلدی نماز شروع جی. کر دیتے تھے. یعنی ایک شغف جو تھا نماز کے ساتھ، ہیں ایک شغف کی کیفیت تھی ہاں، نماز ہاں. کے ساتھ. جی دوسرے مہمان نوازی، جی ان کے پاس آتے تھے لوگ اور مہمان نوازی وہ کرتی تھیں بڑی پیار سے. بہت غربا بھی، اچھے لوگ بھی جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی، ان سب کی مہمان نوازی کا ان کو بہت تھا. حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو ربوہ میں ہوا ہے نا. جی جی ہماری جو نانی اماں تھیں یا دادی اماں، ان کا انتقال قادیان میں ہو گیا تھا غالباً 1932 کے قریب. جی. تو اس وقت آپ کی عمر چھوٹی ہوگی لیکن ان کی یاد ہے کچھ؟ یاد ہے 1927 کتنے سال ہوتے ہیں؟ 5 سال. ہاں جی. مجھے یاد ہے، خوب یاد ہے. ٹھیک. ان کا جنازہ یاد ہے. میرا حافظہ کچھ غیر معمولی تھا.
کچھ نہیں کافی زیادہ کافی زیادہ. کیونکہ ہماری جماعت میں جو یہ ہے کہ جو نسب کے بارے میں اس کی پوری معلومات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت انسائکلوپیڈیا اگر کہا جائے تو اس سے کم نہیں ہے. ان لوگوں کو یاد نہیں ہوتا جو آپ کو ہوتا ہے کہ فلاں دادا ہیں، فلاں آپ کے چچا ہیں، فلاں. اچھا صحابہ میں سے، اب صحابہ کا ذکر کروں. جی ضرور. صحابہ میں سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمارے ہمسائے میں حضرت الصفہ کے پاس جو گلی تھی، گلی میں حضرت مولوی شہری صاحب کا مکان تھا. حضرت مولوی شہری صاحب کو میں بچپن سے دیکھتا ہوں، اور فرشتہ سیرت انسان تھے. وہ صبح سویرے 5 نمازوں کے لیے، صبح کی نماز کے لیے بھی مسجد مبارک میں آیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر اپنے کام پہ چلے جاتے تھے. تفسیر القرآن کا کام ان کے سپرد تھا. ان کی انگریزی بہت اعلیٰ تھی، اور اس تفسیر القرآن انگریزی کے سلسلے میں وہ لندن میں بھی رہے تھے. اس زمانے میں درس صاحب مرحوم وہ تھے، امام تھے، تو وہ 2-3 سال وہ وہاں رہے. پھر جب حضرت مولوی صاحب واپس آئے ہیں تو مجھے یاد ہے ہم ان کے استقبال کے لیے گئے. جب لندن سے واپس آئے ہیں لندن صاحب، حضرت مولوی شہری صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب درد، میاں مبارک احمد صاحب، وہ مصر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے عربی کی، اور حضرت میاں ناصر احمد صاحب جو لندن سے مصر آئے اور مصر میں چند مہینے رہے، اور یہ سارے پھر اکٹھے ہو گئے مصر میں، اور وہاں سے پھر اکٹھے آئے. مجھے یاد ہے کہ بہت رونق تھی، بڑے لوگ استقبال کے لیے گئے تھے. میں جو مصافحہ کیا نا تو حضرت میاں ناصر احمد صاحب کہنے لگے داؤد، میں نے کہا نہیں میں مسعود ہوں. ان کا جانا بھی یاد ہے مجھے. وہ آئے تھے ملنے ہمارے والد صاحب کو، اور پھر میاں مظفر احمد صاحب کو جانا بھی یاد ہے. ان کو چھوڑنے گئے تھے ہم امرتسر تک. میاں سعید احمد صاحب جو حضرت میاں عزیز احمد صاحب کے بیٹے تھے، ان کا جانا بھی یاد ہے. میاں ظفر احمد صاحب بھی گئے رہے ہیں وہاں، ان کی واپسی یاد ہے، جانا یاد نہیں، کیونکہ یہ ذرا پہلے چلے گئے تھے. مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ بتا رہے تھے، نمازوں کے لیے باقاعدگی سے مسجد مبارک کے لیے جانا، تو اس کے علاوہ ان کے مسئلہ ایک بہت یہ بھی ہے معروف تاریخ میں کہ اسلام میں وہ سلام سب سے پہل کرتے تھے. وہ موقع ہی نہیں دیتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنی دور سے مول صاحب ملے ہیں، ہم ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ اسلام کرنا ہے، انہوں نے پہلے السلام علیکم. میں نے کہا اچھا آپ سے تو جیتنا مشکل ہے. اچھا صاحب، آپ وہاں داخل ہوئے ہائی اسکول میں، اس کے بعد ہائی اسکول میں داخل ہوئے 6ٹھی کلاس تک. 6ٹھی کلاس تک، اس کے بعد پھر آگے تعلیم کا سلسلہ 6ٹھی کلاس کے بعد مدرسہ احمدیہ میں حضرت میر صاحب کی اپائنٹمنٹ ہوئی بطور ہیڈ ماسٹر کے. تو پھر ہمارا مدرسہ احمدیہ میں داخلہ ہو گیا. تیسری کلاس میں مدرسہ احمدیہ کی میں داخل ہوا، کیونکہ پہلے عربی کچھ پڑھی ہوئی تھی گھر میں بھی، اور میر محمود احمد صاحب مدرسہ احمدیہ کی دوسری کلاس میں. اس وقت پرائمری کے بعد مدرسہ احمدیہ شروع ہوتا تھا. مدرسہ احمدیہ میں ہم پڑھتے رہے. میرے کلاس فیلو تھے جو آخر 5ویں تک، یہ صاحبزادہ مرزا خلیل احمد صاحب، مرزا حفیظ احمد صاحب، مرزا رفیع احمد صاحب، مرزا وسیم احمد صاحب اور میں.
جب ہم چھٹی میں پہنچے، ابھی 7ویں بھی نہیں کی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارا ایک اسپیشل کورس مقرر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے تم یہ تعلیم چھوڑ دو اور وہ اسپیشل کورس کرو۔ تو ملک سیف الرحمان صاحب ہمارے انچارج مقرر ہوئے، اور ایک اس حضرت مولوی عبداللطیف صاحب بہاولپوری، اسی طرح ایک پیر عبدالعزیز شاہ صاحب ہوتے تھے جو ساہیوال سرگودا لکھی وال ایک ہے ساہیوال کے پاس، وہاں کے تھے، نئے احمدی تھے اور بڑے قابل آدمی تھے، وہ بھی ہمارے مقرر ہوئے۔ حضرت مولانا شمس صاحب بھی پڑھاتے رہے، مولانا محمد احمد صاحب جلیل بھی ہمارے اس اسپیشل کلاس میں کو پڑھاتے رہے۔ پھر اس میں اتنی پابندی تھی کہ چھٹیوں میں بھی حضور کا ارشاد تھا کہ کلاس ڈلہوزی جائے گی اور اساتذہ ساتھ جائیں گے اور وہاں پڑھائی جاری رہے گی۔ تو یہ 1944 سے شروع ہوئی، 44 45 46 47 پارٹیشن تک ہم وہ اسپیشل کورس پڑھتے رہے، بڑی بڑی کتابیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ۔ ہاں، حکیم اسماعیل صاحب وہ بھی ہمارے استاد تھے، جو ماسٹر تھے نا حکیم اسماعیل صاحب۔ پھر جب ہم یہاں آئے پارٹیشن میں 1947 میں، کچھ عرصہ تو پارٹیشن کے جھگڑے میں گزر گیا، یہاں آئے تو حضور نے لاہور میں فرمایا کہ تم فرقان ہو، فرقان بٹالین ہاں جو کشمیر میں تھی، ہاں کشمیر میں، تو ہم فرقان میں چلے گئے، کچھ ماہ وہاں رہے، اس کے بعد واپس آئے تو پھر ہمارا پھر وہی کورس شروع ہو گیا۔ کافی، میرا خیال ہے 49 تک لاہور میں پڑھتے رہے۔ پہلا جلسہ کب ہوا ہے؟ لاہور میں نہیں، یہاں ربوہ ربوہ میں میں تو 49 میں 49 میں ہوا نا، جی 1948 کے دسمبر تک جی ہم پڑھتے رہے لاہور۔ لاہور میں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مناسب ہوگا کہ اب مولوی فاضل بھی کر لو، جی جی تو پھر ہم 48 میں احمد نگر آ گئے، جامع احمد نگر تھا، اور ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ آئے، مولوی جلیل صاحب اور ہیں ملک سیف الرحمان صاحب، ملک سیف الرحمان صاحب، جی جی اور مولانا محمد احمد یہ ثاقب محمد احمد ثاقب صاحب، ہیں، محمد احمد ثاقب صاحب، محمد ثاقب صاحب اچھا صرف نہ پڑھاتے تھے، جی جی صرف صاحب نہیں، فقہ۔ فقہ، اور مولوی عبدالعزیز صاحب بہاولپوری، جی جی یہ بھی۔ ان کے علاوہ حضرت مولوی ابوالرضا صاحب بھی کلاس لے لیا کرتے تھے جی عربی کی، ہمیں روز وہ ایک عربی لکھنے کی پریکٹس کرواتے تھے، لیکن یہ ایک ایکسٹرا چیز تھی، جی جی حضور نے ان کو مقرر نہیں فرمایا، حضور نے ان کو انچارج مقرر کیا تھا، لیکن وہ اپنے شوق میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ میر صاحب، اس اتنی لمبی پڑھائی میں جو علمی مضامین تو بہرحال ہوں گے، کوئی تفریحی سرگرمیاں اس میں، یا آپ کو کوئی طالب علمی کے زمانے کی کوئی یاد ایسی ہو؟ خاص طور سے قادیان میں؟ ہاں، قادیان میں جب تو ہم مدرسہ احمدیہ میں تھے نا، تو فٹ بال کھیلا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بورڈنگ میں
یہ بیڈمنٹن اور ٹینس جیسا. ٹینس کہ کیا ہوتا تھا, وہ تختیاں ہوتی تھیں نا, جی جی لڑکوں کی تختی, جی تو وہ ٹینس بال سے وہ کھیلا کرتے تھے. جی جی مجھے یاد ہے ماسٹر چودھری غلام حیدر صاحب جی جی بعد میں کٹیالیہ میں بھی رہے ہیں. وٹرنری میں رہے, جی جی وہ سپرنٹینڈنٹ تھے بورڈنگ کے, وہ بھی کھیلا کرتے تھے. مولوی شریف صاحب امینی بھی ہمارے استاد رہے ہیں, مولوی محمد شریف امینی. مولوی محمد حفیظ صاحب بقاپوری. ہیں بقاپوری. جی جی اسی طرح ماسٹر محمد طفیل صاحب. ماسٹر محمد طفیل صاحب میرا خیال ہے صحابی تھے. میرا ملک محمد طفیل تھے کراتے. اور ہائی اسکول میں جو ہمارے اساتذہ تھے, اساتذہ تو نہیں لیکن ہیڈ ماسٹر حضرت مولوی محمد دین صاحب تھے, جو بعد میں یہ رہے ہیں صدر صدر میں نام دیا. امریکہ میں ولر بھی رہے کچھ. ناظر تعلیم بھی رہے ہیں. جی اس جی کے بعد سر ہائی اسکول میں ماسٹر محمد چراغ صاحب اور قاضی محمد عبداللہ صاحب, اچھا اچھا یہ صحابی صاحب تھے. اور سب اس وقت قادیان کا ماحول, مثلا آپ نے قادیان کو 1927 یا 4-5 سال کے بعد 1932 سے دیکھنا شروع کیا کہ باہر صحابہ تو تھے, پھر اس کے بعد اب ربوہ میں بھی آئے, تو ایک فرق نمایاں محسوس ہوتا ہوگا اس کے بعد بھی. تو صحابہ کے حوالے سے آپ کچھ اور جو آپ کے ذہن میں ایسی یادیں ہوں کو آپ محسوس کرتے ہوں کہ یہ نمایاں چیزیں تھیں جو آپ کے ذہن میں نقش ہو گئیں, اس میں سے کوئی ذہن میں ہوگا واقعہ کوئی ایسا؟ حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب یہ شہر میں رہتے تھے اور باقاعدہ نمازوں کے لیے مسجد مبارک میں جایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے ہم اوپر سے دیکھتے تھے ان کو, مولوی صاحب کو آتے ہوئے جھکے ہوئے, اور قرآن شریف حمائل ہوتی تھی جی جی وہ نکالی ہوتی تھی, اور ٹارچ کی روشنی میں پڑھتے جاتے تھے اور چلتے بھی جاتے تھے. چلتے بھی جاتے تھے. حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب. ویسے سنے مولوی سید سرور شاہ صاحب نماز کافی لمبی پڑھاتے تھے. ہاں وہ کافی لمبی پڑھاتے تھے. ان کے لطیفے بھی مشہور ہیں لیکن موقع نہیں ہے لطیفوں کا. یہ ٹھیک ہے, ایک میں سنا دیتا ہوں. حضور ڈلہوزی میں تھے تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ حضرت تعالیٰ. مسلم رضی اللہ عنہ, تو ایک کشمیر کے ایک دوست جو نئے احمدی تھے وہ قادیان آئے, اور پھر وہاں سے پیدل ڈلہوزی چلے گئے. کشمیر میں عادت ہوتی ہے پیدل چلنے کی. حضور کو ملے, حضور نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے میں فلانے گاؤں کا ہوں, قادیان گیا تھا, اب میں یہاں کے ملنے آ گیا ہوں, پیدل آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی قادیان کی نشانی بتاؤ. کہنے لگا جو آپ کا یہ پیچھے جو امام ہے نا وہ 6 مہینے کی نمازیں ایک دن میں پڑھا دیتا ہے. یعنی اتنی لمبی ان کی دانشی ہوتی ہے. لیکن مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہتا ہوں. تلاوت بھی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے جی لیکن آہستہ آہستہ بہت اعلیٰ قاری تھے, اور وقفہ ڈال کر جی اتنا ہوتا تھا کہ بہت دیر جاتی تھی. یا معنی پہ غور بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہوگا, زمانے کا. ہاں ڈوب کے ان آیات میں. حضرت میر صاحب نے حضرت خلیفہ اول سے احادیث کا علم حاصل کیا تھا. 40 حدیثیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سند مسلسل حضرت علی سے, حضرت ابو بکر سے, حضرت آنس سے آ رہی ہے. جی جی ہے نا ایک. جی ہاں جی. تو جب حضرت میر صاحب
حضرت میر صاحب نے دفعہ اعلان کیا اخبار میں جی کہ یہ میں نے حضرت خلیفۃ مسیح اول سے یہ حدیث 40 حدیثیں پڑھی ہیں اور حضور نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں روایت کر سکتا ہوں آئندہ. اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو وہ حدیثیں یاد کر لے. 4 حدیث چھاپ دی انہوں نے اور پھر مجھے آ کے سنا دی. تو بعض لوگوں نے اس طرح کیا اور سنا دی. مجھے یاد ہے چودھری منشی محمد دین صاحب واصل الباقی نویس یہ چودھری مبارک مسلم دین صاحب کے دادا. ہاں جی جی انہوں نے میر صاحب سے وہ سیکھی جی وہ حدیث. حضرت مولوی شیری صاحب کو جب علم ہوا اس وقت میر صاحب وفات پا چکے تھے. مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے یاد کرا دیں. مولوی محمد دین صاحب واصل باقی نویس صاحب نہیں، حضرت مولوی شیری صاحب. اچھا مولوی شیر علی صاحب سے. اچھا حضرت مولوی شیری صاحب کو انہوں نے، مجھے یاد ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ایک ایک حدیث، پہلے تو ایک ایک راوی کا نام لیتے تھے جی حضرت مولوی شیر علی صاحب. تو محمد دین صاحب کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے. پھر دوسرا راوی ٹھیک ہے. پھر حدیث انما الاعمال بالنیات، اس طرح 40 حدیثیں. پھر حضرت مولوی صاحب نے خود سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھانے کا شوق تھا. جی میر محمود احمد صاحب نے سیکھی تھی مجھے یاد ہے. میں نے بھی سیکھی کچھ عرصہ، زیادہ نہیں. تو حضرت میرے خیال میاں حنیف صاحب نے بھی سیکھی تھی. بعض لوگ بڑی جلدی یاد کر لیتے ہیں. جی میرا یہ ہے کہ مجھے باتیں بڑی یاد رہتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ معین الفاظ جی ٹھیک ہے. اب میں کہتا تھا مولوی صاحب آپ تکلیف نہ کریں، میں یاد کر کے نہ گھر سے آ جاؤں گا آپ کو سنا دوں گا. کہتے نہیں، میں ہی تمہیں پڑھاؤں گا ایک ایک راوی یعنی یہ ان کا ایک ذوق تھا، ورنہ روایت تو اس طرح بھی ہو جاتی ہے. جی جی. تو قادیان کا جنرل ماحول جو تھا لوگوں کا اور کچھ اس زمانے کی جو یادیں ہیں وہ اس بارے میں کچھ ہے؟ جنرل ماحول بہرحال چونکہ حضرت مسیح صاحب کا زمانہ قریب تھا جی اور صحابہ زندہ تھے، اس لیے پاکیزہ ماحول تھا. لیکن غیر احمدی کافی تعداد میں تھے، ہندو سکھ بھی کافی تعداد میں تھے. جی ان کا ایک الگ ماحول تھا، وہ پیرلل نظر آتے تھے. غیر احمدیوں کا تو بڑا گندا ماحول تھا، جو ایمان نہیں لائے. مثلا میر صاحب ایک دفعہ حضرت خلیفہ مسیح رابع اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ قادیان کا ماحول جو انہوں نے دیکھا، اور ظاہر ہے آپ کا زمانہ بھی تقریباً وہی ہے، 1-2 سال کا فرق ہے صرف. تو حضور نے فرمایا کہ قادیان کے ہر گھر سے فجر کے بعد تلاوت کی آواز آتی تھی، السلام علیکم ایک دوسرے کو بار بار ملتے ہوئے کہنا. اس طرح کا ماحول آپ کے ذہن میں جو یاد بہت زیادہ سلام کا رواج تھا. جی اور تلاوت بازار میں بھی، دکانوں میں جی جی لوگ تلاوت کرتے تھے. بورڈنگ میں سارے بچے تلاوت کرتے تھے. اسی طرح جو بھی ماحول تھا وہ پاکیزگی اور دینی شغف کی طرف مائل تھا.
درس بڑے کثیر ہوتے تھے. خاص طور پر حضرت میر صاحب کا حدیث کا درس تھا، وہ بہت پاپولر تھا. مجھے یاد ہے کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب ساری عمر مسجد مبارک میں نماز پڑھتے رہے. جب میر صاحب کا درس ہوتا تھا صبح کی نماز کے بعد تو وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھا کرتے تھے درس سننے کے لیے. اسی طرح حضرت حافظ مختار احمد صاحب بہت قائل تھے میر صاحب کے درس کے. حضرت میر صاحب کی وفات کے بعد وہ مسجد اقصی گئے نماز کے لیے، تو ایک اور بزرگ، درس تو شروع ہو گیا تھا، ایک اور بزرگ نے درس دیا. تو حضرت حافظ صاحب نے اس وقت ایک شعر کہا، مجھے یاد آ جائے. اب بھی درس ہوتا ہے لیکن وہ بھی ایک درس تھا جو میں سنا کرتا تھا. مطلب کہ حضرت میر صاحب کہتے ہیں اٹھ کے آ گیا. جی، یعنی ایک جو قلبی تعلق تھا. اور جو حضرت حافظ محمد رمضان صاحب بیٹھا کرتے تھے درس میں باقاعدہ، اور سوال بھی کیا کرتے تھے. حافظ صاحب کی عادت تھی سوال خوب کیا کرتے تھے. حضرت میر صاحب پھر ان کو چھیڑا بھی کرتے تھے. کیوں؟ پھر حافظ صاحب پر اس کا مطلب یہی ہوا نا اس حدیث کا. حافظ صاحب پھر کچھ نخرہ سا کرتے تھے. حافظ صاحب سے مجھے یاد آیا، حافظ صاحب ہمارے گھر میں رہتے رہے ہیں، ان کے والد حافظ رمضان صاحب جو ہیں، حافظ محمد رمضان صاحب، تو نابینا تو تھے اور لیکن بہت ہوشیار، کبڈی کھیلا کرتے تھے. یہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے جو دیکھا کہ لڑکا نابینا ہے اور ہوشیار ہے، آوارہ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور میں تمہیں ترجمہ قرآن شریف حفظ کراؤں. پھر انہوں نے قرآن شریف حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حفظ کرانا شروع کیا. 5 سپارے انہوں نے حفظ کرائے. پھر فرمایا، مجھے حافظ نے بتایا کہ اب یہ سیکھ جائے گا، اب پڑھ لے گا. پھر انہوں نے کسی اور استاد سے مکمل کر لیا، اور بہت اعلیٰ ان کی یادداشت تھی. حافظ صاحب سے کہتے تھے ایک تو ترجمہ بڑا اچھا تھا، ترجمہ الٹا بھی پڑھ لیتے تھے، آیتوں کا علم بھی، الٹی آیتیں بھی. یعنی عام طور پہ حافظوں کو یہ نہیں ہوتا درک. یعنی آیت کو مطلب الحمدللہ رب العالمین کی بجائے عالمین رب، اس طرح. ہاں نہیں، آیت آیت پوری آخر سے شروع، پوری آیت. یہ حفاظ میں بعض ہوتا ہے یہ بعض. ہاں جی. تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ کا بہت اچھا پڑھتے ہیں، قرآن شریف خوب یادداشت ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ یعنی کہ میں نمازوں میں باقاعدگی کے ساتھ مسلسل قرآن شریف پڑھتا ہوں. مثلا سورہ بقرہ شروع کی، پھر اگلی صورت میں سنتوں میں بھی کوئی اور تو مسلسل کرتا ہوں. اس سے مجھے ہر وقت یادداشت، میری یادداشت قرآن شریف کی بہت اچھی ہو گئی ہے. میر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ہم باتوں میں ذرا دور نکل آئے. تو حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی بھی جو تاریخ میں خدمات ہیں بہت ہی ناقابل فراموش اور سنہری حروف سے لکھی جانے والی ہیں، خاص طور پر یتامہ کے لیے جو انہوں نے کام کیے. حضرت میر صاحب کا جو مولف حاضر کرنے کے بعد وہ دینیات کلاس ہوتی تھی، ابھی مدرسہ احمدیہ شروع نہیں ہوا تھا،
یہ حضرت خلیفہ اول کے زمانے کا بات ہے. اور حضرت خلیفہ اول سے بھی پڑھے, حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے پڑھے, حضرت مولوی سید سرور صاحب بھی استاد تھے, مولوی محمد اسماعیل صاحب ہلال پوری یا حلال پوری, وہ بھی ان سے بھی پڑھے تھے. یہ بڑے تھے ان سارے. اور حضرت میر صاحب کی تو بڑی چھوٹی عمر میں وفات ہو گئی تھی. حضرت حافظ روشنی صاحب سے بڑی دوستی تھی اور ان کے شاگرد بھی تھے. حضرت میر صاحب کی وفات 1944 میں ہو گئی تھی. آگے پیچھے پہلے حضرت سید ام طاہر احمد کی ہو گئی, اس کے چند دن کے بعد پھر آدمی سے وفات. صحابہ میں جو نمایاں استاد مجھے یاد ہیں, حضرت مفتی محمد صادق صاحب, بڑے ایک تو ویسے ان کی لباس اور وہ سبز پگڑی وغیرہ, وہ امریکہ کی باتیں سنایا کرتے تھے. اور مجلس لگتی تھی حضرت حافظ مختار احمد صاحب کے پاس, اس میں بھی ہم بھی جایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت حافظ صاحب خود بہت علم رکھتے تھے اور بزرگ آدمی تھے. حافظ مختار احمد صاحب کے بارے میں یہ بات بڑی معروف تھی کہ حافظہ بڑا بلاغت ہے ان کا. ہاں, کیونکہ ان کا مطالعہ حضرت مصنف کی کتابوں کا بہت تھا, جی جی, بار بار پڑھتے تھے. ویسے علمی مطالعہ بھی تھا, شاعر تھے. جی امیر مینائی کے مشہور شاگرد. شاعر ان کے شاگرد تھے. لیکن حافظ صاحب احمدی ایسے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا دینی کتابیں پڑھنے کا. تو ایک بار ہم کانپور یا بریلی گئے تو وہاں ابھی احمدی نہیں ہوئے تھے, 15-16 سال عمر تھی. کھنکووں کا میچ تھا کھنکووں کا, اور کبوتروں کا بڑا شوق ہوتا تھا. جی جی, یہ کنکوا لفظ ذرا وہ ہے عام جو ووکیبلری ہے اس سے ہٹ کے ہے, تو پتنگ بازی. ہاں, پتنگ بازی. جی جی, پتنگ بازی. دن کو تو میچ ہو گیا نا, جی جی, تو شام کو میں کتابوں کی دکانوں کی طرف چلا گیا. ایک دکان پہ گیا, مذہبی کتابیں تھیں. میں نے کہا کہ مجھے کتابیں دکھائیں مذہبی. انہوں نے کوئی جو عام کتابیں ہوتی ہیں نا, مذہبی فقہ وغیرہ کی, فقہ وغیرہ کی, اور اس طرح ایسی دے دیا. نہیں یہ نہیں, مجھے وہ کتاب دیں. وہ علم مناظرہ کی کتاب تھی. جی, وہ ایک مسلمان کا آریہ سماج سے, میں یہ تمہارے گھر پڑھنے کی نہیں ہے. بھئی تمہیں ایسے کیا, مجھے یہ شوق ہے پھر لے لو. پھر میں نے خرید لی اور میں لے آیا شاہجہاں پور میں, پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے ایک اعتراض آریہ سماجی نے ایسا کیا جس کا مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. وہ مشہور اعتراض ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا, اس میں ترجمہ اس کا یہی تھا, اور تجھے گمراہ پایا اور ہم نے ہدایت دے دی. تو کہتے ہیں مجھے یہ چیز بہت تعجب ہوا, اور اتنا ہوا اس پر تعجب کہ میں بیمار ہو گیا.
اعصابی تکلیف مجھے ہو گئی. میں بتاؤں نہ کسی کو, یہی کہوں کہ کچھ نہیں, میں ٹھیک ہوں. میں والد صاحب سے پوچھیں بھی کیا بات ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, یعنی وہ تو عام معنی کرتے تھے نا کہ میں تجھے گمراہ پایا. اور میں کہتے ہیں وہ بیماری بڑی لمبی ہو گئی, میرے درد شروع ہو گئی ٹانگوں میں ادھر. تو شاہجہاں پور میں حضرت منشی محمد خان صاحب کے رشتہ دار تھے, یہ کپورتھلے والے. جی جی. اور منشی اروڑا صاحب کے بھی اور ان کی رشتہ داری تھی. انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو حضرت اسلام کی بعض کتابیں بھجوا دیں. تو ان کو دلچسپی نہیں تھی. وہ آ گئے کہنے لو ہمارے محمد خان صاحب نے یہ کتابیں مجھے بھجوا دیں. ان میں سے ایک کتاب مکمل بھی نہیں تھی, فرما تھا صرف, چھپ رہی تھی. چھپتے چھپتے وہ فرما ساتھ. یہ 1893 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ کو دلچسپی نہیں تو آپ مجھے بھجوا دیں, تم لے لو. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں بیٹھا ہی ہوا تھا اور میرے وہ مالش کر رہے تھے کچھ اس درد کی وجہ سے, کہ وہ کتابیں لا کے انہیں سامنے رکھ دیں. کہتے ہیں مجھے صبر بھی نہ ہوا کہ میں انتظار کر لوں. اسی وقت میں نے وہ دیکھا تو وہ فرما اٹھا لیا. اس میں وہ نامکمل کتاب تھی. نامکمل کتاب. جی جی. اس میں اسی اعتراض کا جواب ہے کہ تیرے اللہ تعالیٰ کے عشق میں سرشار پایا. کہتے ہیں میں نے پڑھا تو میں ٹھیک ہو گیا. میں ٹھیک ہو گیا. وہ خود سناتے تھے, کہتے میں تو اس وقت سے احمدی ہوں 1893 سے. تو یہ پھر کتاب غالباً آئینہ کمالت اسلام, آئینہ کمالت اسلام, ہاں وہی 1893 کی ملے. وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے اور کتابیں منگوانی اور کافی ازالہ اوہام, توضیح مرام, برائے نعم دیا, ایسا پڑھ کے تو میں ایک نئی دنیا میں آ گیا. اور میں نے اعلان کہنا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب سچے ہیں. میرے والد صاحب بڑے عالم آدمی تھے. ان کو تعجب ہوا کہ یہ مختار کو کیا ہو گیا. وہ قادیانی کو ماننے لگا. کہتے جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں ان کے پاس گیا کچھ کتابیں لے کے. میں نے کہا حضور یہ کتابیں مرزا صاحب کی ہیں, آپ پڑھ لیں. انہوں نے کہا اچھا, ہاں پڑھے بغیر تو ججمنٹ فیصلہ نہیں ہو سکتا, نہیں کرنی چاہیے. آنیسٹ آدمی تھے نا. تو انہوں نے پڑھنی شروع کی تو شام تک وہ بھی احمدی ہو گئے. کہنے لگے مختار یہ کیا لکھنے والا ہے, پنجاب کا رہنے والا اور ایسی زبان اور ایسے کمال کا. یہ پھر 1897 میں پھر وہ حافظ صاحب اور ان کے والد قادیان آئے اور حضرت صاحب کی بیعت کی. کہتے ہیں ہم پہنچے تو میرے والد صاحب نے مسجد مبارک میں حضور تھے, السلام علیکم کہا, پھر واپس چلے گئے, باہر نکل گئے. پھر دوبارہ آئے, پھر السلام علیکم. کہنے لگا حضور رسول وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امام مہدی آئے تو اس کو میرا سلام کہنا. تو جو پہلا سلام جو تھا وہ میں نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کیا، اور اب یہ اسلام دوسرا. پھر حافظ صاحب آتے رہے قادیان، جلسے میں کہتے میں آتا تھا، اور مطالعہ تبلیغ بہت زیادہ. جلسے پہ آنا، 15 دن رہنا اور چلے جانا. اتنے میں حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا. کہتے مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا کمال ہو گیا، حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں 15 دن سے زیادہ کبھی قادیان رہا ہی نہیں. حضرت خلیفہ اول کی بیعت ہوئی تو یعنی پھر میں اس لحاظ سے آ کے لمبا عرصہ ٹھہرا، 40 دن یا کیا کتنا. میر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ قادیان میں جو آپ کا بچپن گزرا ہے اس میں ہمارے موجودہ خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع عید اللہ تعالیٰ کا ہم عمری کا زمانہ بھی تھا آپ کا، تو اس دور کی کچھ یادیں، کچھ کھیلوں کی، کچھ پڑھائی کی، کچھ روابط کی. ہم عمری تھی. وہ یہ ہے کہ خاص طور پر ان سے تعلق زیادہ ہو گیا اس وجہ سے کہ 1936 تک حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب باہر سروس میں رہے. 1936 میں ریٹائر ہو کر قادیان آ گئے. جی جی تب وہ اپنے مکان میں آ گئے جو بڑا مکان تھا. جی اس وقت حضرت میر صاحب کا مکان بن رہا تھا دارالانوار میں کوٹھی. تو حضرت مطہر نے فرمایا کہ موانی جان کہتے تھیں ہماری والدہ کو، موانی جان آپ ہمارے ہاں آ جائیں. تو وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے جی. نیچے کے جو کمرے ہیں جی. ہم ان میں آ کے ٹھہر گئے. سب گھر میں 6 مہینے وہاں رہے. ایک جلسہ بھی ہم نے وہاں گزارا 37 کا غالباً. تو اس سے چونکہ رات دن کا ساتھ ہو گیا وہ پھر زیادہ تعلق ہو گیا باقیوں کی نسبت. اگرچہ میاں رفیع احمد صاحب اور میاں حفیظ احمد صاحب مدرسے ہم نے پڑھتے رہے ہیں اس لیے ان سے اور قسم کا تعلق بعد میں ہوا، لیکن پہلے یہ تعلق ہو گیا. تو ہم وہاں کھیلا کرتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے. جی جی اچھا ایک جھنڈا جنگ ہوا کرتی تھی، جی جی یعنی 2 گروپ ہوتے تھے. ایک ہمارا گروپ جو تھا اس میں میاں طاہر احمد صاحب اس میں تھے، جی جی اور ایک دوسرا گروپ میاں انور احمد صاحب وغیرہ. تو ایک دفعہ ہمیں ایک جنگ میں کامیابی ہوئی، یعنی ہم نے ان کا جھنڈا چھین لیا. اور نہ صرف چھینا بلکہ ان کی جو فوج تھی اس کے 2 قیدی بھی بنا لیے، پکڑ کے لے آئے کہ چلو تو ہمارے قیدی ہو. جی جی اب نیچے آئے تو شور فتح کے نقارے بج رہے ہیں، شور بج رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آواز آئی کیا ہے؟ حضرت صاحب کو آواز پہنچ گئی. اوپر سے دیکھا ہماری تو دہشت. حضرت صاحب کا بڑا روپ تھا. کیا ہو کیا کرے؟ تو اس وقت میاں طاہر بولے کہ ہماری جنگ ہوئی تھی اور یہ ہم نے 2 قیدی پکڑے ہیں، اور بلکہ ان کو ٹارچر بھی کیا، ان کو نسوار جگائی. مجھے وہ یاد ہے 2 قیدی کون قادیان کے لڑکے تھے، ہمارے ساتھ ہی کھیلتے تھے.
بیدار نے کہا کہ جی وہ ہم نے قیدی پکڑے ہیں، یہ ہے. حسن کا اچھا. پھر حسن فرمایا یا تو ان کو تاوان لے کر چھوڑ دو یا ویسے احسان کے طور پر چھوڑ دو. ایسا حضور کی توجہ بھی اس کی طرف گویا جو اصل تعلیم ہے شرعی تعلیم کی طرف تھی. اس وقت بھائی جان میں جانا ہی کہ سب ناراض نہیں ہیں بلکہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ایسے کرنا چاہیے. صاحب یہ جو خیر ہے ہم نے چھوڑ دیا اسی وقت. ہم نے کہا احسان کر کے چھوڑ. اس واسطے کہ حضور ناراض نہیں ہے. جیسے جو حضور کی کتاب ہے جنہیں حضور کی طرف سے لکھی گئی امین آف گاڈ اور ایک مرد خدا اس کا ترجمہ بھی ہوا، اس میں حضور نے اپنی کچھ شرارتوں کا بھی ذکر کیا ہے، بچپن کی معصومانہ شرارتیں جو ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہوا کرتے تھے؟ حضور اب بھی زبانی تو کہا کرتے ہیں. ہماری والدہ بیمار رہتی تھیں، ان کے لیے ڈاکٹروں نے اوولٹین ہوتے ہیں نا، جی جی وہ پرسکرائب کی تھی کہ اوولٹین ہارلکس وغیرہ یہ پیا کریں. تو ہم پھر وہ اوولٹین ایک تو وہ پیتی تھیں، ہم ویسے ان کے ڈبے میں سے نکال کر تو پھانک لیے کرتے. تو وہ میں لے آیا. میاں طاہر کو میں نے کہا یہ کہتے یہ کیا ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے اوولٹین کے بجائے ویلولٹین ایسا اب تک ویلولٹین کہ مسعود اپنی امی کی اوولٹین اور ہمیں کھلایا کرتا تھا ویلولٹین کے نام سے. اسی طرح باہر دارالانوار میں سید ولی اللہ شاہ صاحب ماموں تھے حضور کے، وہ بچوں کو کھلایا کرتے تھے کبڈی وغیرہ. تو وہ کھلی جگہ ماحول کھلا تھا، وہاں ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں. اس جو آپ نے اوولٹین والا سنایا ہے اس میں یقیناً میر محمود صاحب بھی ساتھ شامل میر ہوں محمود گے، صاحب بھی شامل تھے. کیونکہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ میر صاحب نے اس یاد کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. ہاں اب بھی ہر سال غالباً حضور کو بھیجتے ہیں اوولٹین کا وہ ڈبہ. انہوں نے چھپوا لیا ہے جی اس کے اوپر بلبل ویلولٹین بھیجتے ہیں. ہاں وہ بھی شامل ہوتے ہی تھے نا آخر. اوولٹین پہ ویلولٹین. ویلولٹین ایسا ذکر کیا تو انہوں نے وہاں چھپا کر اسی طرح کا ایک لیبل چھپا کر وہ بھجوا دیا. اچھا بھائی صاحب، حضرت مسلم موت کا ذکر آیا ہے تو حضور کے ساتھ جو ایک تعلق تھا گھر میں آنے جانے کا، درسوں میں اس طرح حضور کی تربیت کا انداز جو ہے اس بارے میں کچھ حضور کا درس عشاء کے بعد سب گھر میں درس دیا کرتے تھے. وہ حضرت ام طاہر کے گھر میں؟ حضرت نہیں، حضرت ام وسیم کے گھر میں، جی کیونکہ وہ مسجد مبارک کے متصل تھا. جی جی تو پڑھنے والے تھے چھوٹے آپا مریم صدیقہ، ام متین اور کچھ اور خواتین. جب ہم نے سنا، مردوں نے سنا کہ حضور پڑھاتے ہیں تو انہوں نے پھر درخواست کی کہ ہمیں بھی موقع مل جائے حضور کے کلمات سے مستفید ہونے کا. انہوں نے کہا اچھا پھر ایسی جگہ ہو کہ میں اندر پڑھا رہا ہوں گا اور آپ لوگ بات بیٹھ کے سن لیا کریں. تو مسجد مبارک کا اوپر کا حصہ اور ساتھ حضرت سید ام وسیم کا مکان تھا جس میں عام طور پر شیخ بشیر احمد صاحب آ کر رہا کرتے تھے. تو وہ حضور اندر درس دیتے تھے، ہم لوگ پھر اپنے شوق میں باہر جا سنا کرتے تھے.
वैसे घर में हज साहब का जो था अंदाज क्या था, میر صاحب روک جیسے- تھا हज وہ साहब؟ یہ بڑے جی حضرت میر صاحب کی وفات کے بعد جب میری عمر بھی کچھ زیادہ ہو گئی اور حضور کی مہربانی بھی زیادہ ہو گئی نا، تو پھر کچھ بے تکلفی. بے تکلفی ہو گئی پیدا. ہم جاتے تھے اور کھانا بھی کھاتے رہے عید پر حضرت اماں جان کے گھر. حضرت عمر المومنین دعوت کرتی تھی سارے خاندان کی، تو حضور بھی تشریف رکھتے تھے. حضرت میاں ناصر احمد صاحب، میاں مبارک احمد صاحب، حضرت ڈاکٹر میر احمد اسماعیل صاحب وغیرہ. ایک دفعہ ایسی دعوت میں ایک مائی عائشہ ہوتی تھیں، تو انہوں نے رس کی کھیر پر بنائی، گنے کے رس کی. گنے کے رس کی. حضرت میر صاحب کو بہت پسند آئی، تو حضرت میر صاحب کو کہا عائشہ میرے بچوں کے لیے تو بھجواؤ. انہوں نے کہا ہاں وہ ہے بچی ہوئی ہے تو میں بھجوا. انہوں نے کہا نہیں میرا مراد یہ نہیں ہے، وہ دارالیتامہ دارالشیوخ کراتا تھا، جی 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 وہ میرے بچے ہیں ان کے لیے. انہوں نے کہا میر صاحب جیسے کہیں میں تیار کر دوں گی. تو وہ مشکوں میں رس منگوایا گیا گاؤں سے دور سے. پھر وہ دیگ اماں کے نیچے رکھوائی ہوئی تھی، وہاں اس میں وہ پکائی. پھر وہ دارالشیوخ کے بچوں کو کھلائی گئی. اور بہت یہ سردیوں میں عام طور ہوتا ہے نا، جی جی. ٹھنڈی چیز میں دہی ڈال کے کھاتے ہیں یا ویسے بھی. تو حضرت میر صاحب کا ایک خاص تعلق تھا یتامہ سے، اور ایک خاص ان کے ساتھ ان کو جمع کر کے ان کی تعلیم کا تربیت کا خیال تعلیم کا تربیت کا خیال رکھتے تھے. تو وہی میر صاحب، وہی میں نے بتایا نا کہ پہلے مدرسہ احمدیہ تو نہیں کہلاتا تھا. حضرت خلیفہ کے زمانے سے ہی دینیات کلاس ہوتی تھی. جی جی ہائی اسکول کا ایک حصہ ہوتا تھا دینیات کلاس، اس میں پڑھانے لگے. حضرت میر اسماعیل صاحب نے لکھا ہے، نہیں حضرت میر ناصر نواب صاحب نے، کہ میرا بیٹا اسحاق اب مال فاضل کر گیا ہے اور اب وہ پڑھاتا ہے دینیات کلاس میں، ایک دن پروفیسر ہوگا. یہ کتابیں لکھے حیات ناصر میں. جی جی. تو خیر وہ پھر ہوا یہی. حضرت میر صاحب جامعہ احمدیہ میں پروفیسر تھے، اور جب شیخ مصری صاحب نکلے تو حضرت میر صاحب کو مدرسہ احمدیہ کا ہیڈ ماسٹر بنایا گیا، اور حضرت میاں ناصر احمد صاحب پرنسپل مقرر ہوئے جامعہ احمدیہ کے. یہ لندن سے آئے تھے. بعد میں مولوی مولانا ابوالعطا صاحب پرنسپل مقرر ہوئے، اور جب کالج کھل گیا تو وہ کالج کے پرنسپل لگ گئے. صحابہ میں سے ایک مجھے یاد ہے، قاضی حبیب اللہ صاحب، آپ کے نانا جی نانا ہی نا، جی جی وہ مجھے اب تک یاد ہے. وہ بڑے دعا گو تھے. وہ مدرسہ دارالضیافت لنگر خانے میں، اس وقت لنگر خانہ کہلاتا تھا، لنگر خانے میں حضرت میر صاحب بیٹھے ہوئے تھے بیس پر، تو قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میر صاحب ان کو انٹرٹین کر رہے تھے. وہ مجھے جگہ بھی یاد ہے اب تک، میں نے شاید آپ کو دکھائی بھی تھی آپ نے بتایا تھا آپ کہ نے. یہ جگہ ہے جہاں میز بچھی ہوئی تھی، حضرت میر صاحب اور قاضی صاحب بائیں طرف اس طرح. میر صاحب آپ نے ذکر جیسے ہو رہا ہے حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا،
کافی وقت اپنا جو ہے اس طرح جماعتی خدمات میں دیتے تھے. ہاں گھر میں ان کا جو تھا آپ کے ساتھ تعلق کا ایک اور تربیت کا انداز وہ ہاں کس طرح ہوا؟ کیونکہ آپ اللہ کے فضل سے ان پڑھاتے کی اولاد تھی. پڑھاتے بھی رہے ہمیں جی قرآن شریف کا ترجمہ، دینی علم، اور چونکہ پھر ہم مدرسہ احمدی میں چلے گئے اس واسطے وہ زیادہ تعلق ہو گیا. عربی بھی پڑھی ہوئی میں ان سے. اور یہ تو چھوٹی عمر کی بات ہے. حضرت میر صاحب پہلے تو وہی دینیات کلاس کے استاد مقرر ہوئے. اس کے بعد افسر لنگر خانہ کہلاتا تھا. افسر لنگر خانہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی تھے اصل میں لنگر خانے کے انچارج. جب وہ خلیفہ ہو گئے تو حضرت میر صاحب کو انہوں نے افسر لنگر خانہ بنا دیا، جو بعد میں ناظر ضیافت کے نام سے ہو گیا. یہ کام کرتے تھے. پھر اسی افسر لنگر خانے میں ہی ان کو احساس پیدا ہوا کہ چونکہ کھانا وانا کہ لوگ آ جاتے ہیں غربا کھانا کھانے، اور لنگر خانے کا جو بجٹ والا ہوتا ہے وہ اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. انہوں نے پھر لنگر خانے کے اندر ہی ایک سیکشن کھول دیا یتامہ مساکین وغیرہ کا، جو آہستہ آہستہ ایک باقاعدہ بورڈنگ کی شکل اختیار کر گیا. دارالشیوخ کہلاتا تھا. آخر تک قائم رہا. حضرت صاحب کی وفات کے بعد پھر حضور نے اس کو باقاعدہ کر دیا اور انجمن کے سپرد ہو گیا. ورنہ پہلے تو آٹا جمع کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ افسر شفا خانہ بھی تھے. وہ اس طرح کے شفا خانہ جو نور ہسپتال کہتے ہیں، شفا خانہ نور، اسے حضرت میر ناصر نواب صاحب نے چندہ اکٹھا کر کے بنوایا تھا. حضرت میر ناصر صاحب کی وفات کے بعد وہ اور وہی اس کے نگران بھی تھے. حضرت میر صاحب کی وفات کے بعد پھر حضور نے ان کو افسر شفا خانہ مقرر کر دیا. یعنی باقی تو ڈاکٹر انچارج تھے، ڈاکٹر اشرف اللہ صاحب وغیرہ، لیکن غیر ڈاکٹر انچارج حضرت میر صاحب تھے. جس طرح آج کل یہ ایڈمنسٹریٹر ہمارے صاحب ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن انچارج ہسپتال کے ہیں. یہی حضرت میر صاحب کا فنکشن تھا. کافی عرصہ رہے. ان کی طرف سے اخباروں میں اعلانات بھی ہیں کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کمپاؤنڈر کی ضرورت ہے الفضل میں، تو افسر شفا خانہ یا افسر نور ہسپتال. اور حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب وہاں کے وہ میڈیکل انچارج، جب وہ آتے تھے تو وہ پھر میڈیکل انچارج ہوتے تھے، آپریشن والا کرتے تھے، چھٹیاں گزارتے تھے. تو وہاں یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر حسن صاحب نے جو انچارج رہے ہیں 3 تصویریں لگائی ہوئی تھیں. ایک حضرت میر ناصر نواب صاحب کی، حضرت ڈاکٹر میر محمد صاحب کی، اور حضرت میر اسحاق صاحب کی. میر ناصر نواب صاحب کا اس لیے کہ انہوں نے وہ بنوایا چندہ جمع کر کے، اور ڈاکٹر صاحب اس لیے کہ وہ آپریشن کرتے تھے وہاں، میر صاحب اس لیے کہ وہ اس کے افسر انچارج رہے تھے. تو بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب ہو گئے، یا میاں منور صاحب آ گئے تو وہ سسٹم بدل گیا. پھر نظارت امور عامہ کے سپرد ہو گیا. نظارت نظارت امور عامہ کے سپرد ہو گیا. اب بھی نظارت امور عامہ کے ہی سپرد ہے. رحمت صاحب دارالشیوخ کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو میں نے بعض مضامین میں پڑھا ہے کہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خاص طور پہ اس کے لیے چندے کی مہم پہ بھی نکلا کرتے تھے ہاں اور بعض کا بیماری کے عالم میں بھی گئے. جنگ کے دنوں میں وہ ہوا یہ کہ گندم بڑی مہنگی ہو گئی. جی مہنگی تو کیا ہونی ہے، نایاب ہی ہو گئی تھی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 8-9 روپے ہو گئی تھی. وہ ایسی مہنگی تو نہیں، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے وہ بڑی کافی مہنگی تھی. مہنگی تھی. تو وہ پھر تکلیف ہوئی لڑکوں کو. تدبیر صاحب نے کہا کہ پھر کچھ کرنا چاہیے. تو تدبیر صاحب نے اسپیشل چندہ پھر محلوں میں جانا، وہ اور بعض لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو ایک دفعہ جا رہے تھے ٹانگے میں بیٹھ کر، تو نواب عبداللہ خان صاحب مل گئے، حضرت نواب عبداللہ خان صاحب. انہوں نے کہا میر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو بیمار ہیں. انہوں نے کہا کہ بیمار تو ہوں، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے میں مانگنے جا رہا ہوں. جیسے ہر محلے میں جاتے تھے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے جیب سے نکال کے 50 روپے دیے. اس زمانے میں 50 روپے بڑے تھے. جی تدبیر صاحب فرمانے لگے اپنے ساتھی کو کہ بونی تو چنگی ہو گئی ہے. یہ مولوی عبداللطیف صاحب شاہد جی جی ہوتے تھے نا قادیان میں، جی جی بعد میں شہید ہاں جی بعد میں وہ شہید یا شاہد، جی ہاں ان کی شہید بھی لکھتے تھے شاید بھی ہاں لکھتے شاید بھی لکھتے تھے. یہ ان کی روایت ہے تھے. جی کہ کہتے ہیں بونی تو چنگی ہو گئی ہے. پھر مجھے یاد ہے دارالرحمت گئے تھے، ہم بھی ساتھ جایا کرتے تھے. اس دن دارالرحمت کی باری تھی. وہاں میر صاحب نے تحریک فرمائی اور رقت بھرے انداز میں. پھر لوگوں نے کوئی آٹا لے گیا، کوئی چیزیں لے گیا، کسی نے پیسے نقد دے دیے. اور قاضی بھی تھے، مرافع اولیٰ میں عام طور پر ہوتے تھے. تو میری سر خود خواہش کی تھی کہ میں ابتدائی قاضی نہیں بن سکتا، یہ ذرا سارا سمیٹنا پڑتا ہے. مرافع اولیٰ جس میں 2 قاضی ہوتے ہیں، اس میں قاضی دوسرے مولانا ارجمند خان صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے. پھر حضرت صاحب نے قرآن شریف کا ترجمہ اپنی زندگی کے آخری سال میں کیا. وہ بلکہ جب وہ کر رہے تھے انہیں دنوں میں ان کی وفات ہو گئی. ایک سپارہ رہ بھی گیا تھا، وہ شاید بعد میں کسی اور نے اس کو مکمل کیا. اچھا صاحب قادیان کا ذکر ہوا تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ تو ربوہ تک جاری رہی، بعد میں یہاں بھی آ کے ہوئی. لیکن اس دوران ملک کا جو تقسیم کا عمل ہوا، تقسیم ملک کا جو عمل ہوا ہے، ہاں اس کے پارٹیشن بعد اس پھر میں خدمات جب کرنے کی توفیق ملی آپ کو. تقسیم ملک، ہاں وہ ڈیوٹیاں ہوتی تھیں منارۃ المسیح پر یا دفاتر کے اوپر. تو وہ ہر وقت ہم واش کرتے تھے دوربینوں کے ساتھ. مجھے یاد ہے ملک صاحب رحمان صاحب بھی کہ کوئی حملہ وغیرہ کے آثار تو نہیں. تو جب قادیان پہ حملہ ہوا ہے تو مجھے سب سے پہلے پتہ لگا کہ حملہ ہو گیا ہے. میں بھاگا گیا، حضرت میاں ناصر احمد صاحب کا رپورٹ کی کہ وہ تو قادیان پہ حملہ ہو گیا. ہمیشہ سے آئے میرے ساتھ اور آ کے دیکھا. واقعی ٹھیک ہے کہ حلقہ مسجد اقصی کی طرف سے وہ کوئی ہندو سکھ والا گولیاں چلا رہے تھے. تو میرے ساتھ بھاگے واپس گئے ننگے پاؤں. بھائی عزیز احمد، بھائی جان قادیان پہ حملہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ بھائی جان مقابلہ کرو، اور کیا کرنا ہے. یہ سب بڑے اس لحاظ سے تو تسلی ہو گئی کہ ہاں امیر صاحب کہتے کرو مقابلہ. اچھا امیر وہ تھے اس وقت؟
امیر میاں نذیر صاحب. جی جی یعنی یہ اس وقت کی بات ہوگی کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہجرت کر کے پاکستان چکے تھے. تشریف لاہور آ چکے تھے. حضرت میاں بشیر احمد صاحب بھی آ چکے تھے. جی جی 3 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے, جی کافی دیر لیٹ ہوا ہے. تو اس وقت یہ وہ ہوا یہ ہے کہ مزدقہ کی طرف سے جو وہ کر رہے تھے تو وہ وہاں سے غیر احمدی تھے, وہاں وہ نکل کے عورتیں بھی ان کی وہ آ رہی تھیں. مزدقہ کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دروازہ ہے, گلی ہے, جی گلی ہے, دروازہ ہے, جی جی تو وہاں ہم نے پھٹا رکھا ہوا تھا, ایک تختہ جس کے اوپر سے لوگ آ رہے تھے. تو ایک سکھ سپاہی آیا رائفل پر پاس یوں رکھ کے 2-3 فائر کیے. حضرت میاں ناصر صاحب بھی وہیں کھڑے تھے, میں بھی وہیں تھا. تو جب اس سے تو 2 آدمی وہیں شہید ہو گئے. ایک عبدالحق صاحب غیر احمدی تھے, ایک سیالکوٹ کے تھے عبداللہ صاحب یا کیا نام تھا ان کا. تو وہ خدام میں حفاظتی خدام میں وہ آئے ہوئے تھے, وہ بھی وہاں شہید ہو گئے. گولی لگی لیکن وہ کام کرتے رہے. پھر کہنے لگے اب مجھ سے نہیں ہوتا. میاں صاحب سے کہا, اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں تو گولی لگی ہے. یعنی باوجود گولی لگنے کے بھی خیر پھر ان کو اٹھا کر ہم لے گئے. ہسپتال بنایا ہوا تھا حضرت مرزا رشید احمد صاحب کے مکان میں عارضی طور پہ, کیونکہ وہ ہاسپٹل تو ہمارے قبضے میں نہیں رہا تھا. وہاں پر ڈاکٹر میاں منور اور ڈاکٹر محمد احمد سرساوی یہ جو تھے, یہ اور کچھ لوگ جو وہاں موجود تھے. وہاں پھر ان کا انتقال ہو گیا. مجھے یاد ہے میاں ناصر احمد صاحب گئے, ان کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرا اس طرح سے. تو یعنی کہ درد ہے, درد کی کوئی دوائی دیں. ویسے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں. پھر ان کو ٹیکا لگا دیا اس کا مارفیا کا. پھر انتقال ہو گیا. ان کو وہیں دفن کیا مسجد اقصیٰ کے, نہیں ہاں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک کھولا جیسا تھا اور باہر تو جا نہیں سکتے تھے, وہیں دفن کر دیا. اچھا ویسے پھر وہاں سے قادیان سے آپ لوگ کب آئے؟ اور ہم 1 نومبر کو آئے تھے. جی جی میں میاں حفیظ احمد صاحب, مولوی قمر الدین صاحب, ملک غلام فرید صاحب, جی ہم 1 نومبر کو آئے. اور آخری قافلہ جس میں حضرت ناصر احمد صاحب تھے, میر داؤد احمد صاحب تھے, وہ 10 نومبر کو 1 کو یا 5 کو. بہرحال ہم آخری بالکل آنے والوں میں سے تھے. اس کے بعد پھر وہ درویشی کا دور شروع ہو گیا. جی اور مرزا صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب اور میاں خلیل احمد صاحب, جی ان دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ یہ وہاں رہیں گے. چند ماہ انہوں نے کام کیا. پھر میاں حفیظ احمد صاحب, پھر میاں وسیم احمد صاحب اور مولوی عبدالوہاب عمر یہ رہے وہاں. مولوی عبدالوہاب عمر صاحب تو کچھ عرصے بعد آ گئے کیونکہ حالات ایسے تھے, لیکن میاں وسیم صاحب پھر وہاں رہے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ بدلنے کا سوال نہیں. انڈیا حکومت نے, ہاں انڈیا نے کہ آپ نے رہنا یہاں تو مستقل آپ نہ کر لیں, ان کو ہم انڈین نیشنلٹی دے دیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. اب وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 313 کہتے ہیں, لیکن 313 نہیں تھے, تعداد کچھ زیادہ تھی. درویش پہلے گروپ میں تھے. میر صاحب یہ جو میاں وسیم احمد صاحب کا ذکر آپ نے کیا, غالباً اس وجہ سے تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک میرا بیٹا بہرحال وہاں. ہاں ایک بیٹا جی اور ایک حضرت خلیفہ اول کی اولاد میں سے یا خاندان میں سے. تو پہلے تو میاں ظفر احمد صاحب تھے نا میاں خلیل کے ساتھ, جی تو پھر وہ میاں یہ
اس کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ بعض صحابہ کو بھی بھجوا دیا جائے. چنانچہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی اور جو مستقل وہاں رہنے والے تھے بھائی عبدالرحیم صاحب قادیانی اور بھی کچھ لوگ, عبدالواحد پٹھان کابلی, عبدالواحد. ویسا ویسے تو یہ جو پاکستان بنا ہے تو اس عرصے میں جو یہ آیا ہے وقفہ جس میں ہجرت ہوئی ہے بڑی تعداد میں, قادیان کی جماعت نے یا قادیان کے احمدی احباب نے نمایاں خدمت کی ہے وہاں کے مسلمانوں کی. ہاں وہ احمدی نہیں بھی تھے, یہ درست وہ ہے. ہماری تاریخ میں وہ تفصیل ملتی ہے, ہاں. لیکن آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ہاں وہ دیکھا ہوگا, دیکھا کیا ہوگا کہ 50,000 کے قریب, ہم اس وقت 50,000 کہتے تھے, جی مختلف گاؤں سے لوگ آ کے قادیان میں بس گئے تھے, گلیوں میں ہر جگہ جہاں بھی موقع کسی کو ملتا تھا. پھر قافلہ فیصلہ ہوا کہ قافلہ میں وہ آئیں گے تو حضور کی ہدایت آئی کہ احمدی اس قافلے میں نہ جائیں, میں ٹرک بھجواؤں گا. اس لیے کوئی احمدی کو شاذ و نادر کوئی اکا دکا ہی اس میں آیا ہوگا, ورنہ حضور نے ٹرک بھجوائے اور ٹرکوں میں ہم آتے رہے. لیکن وہ جو 50,000 تھا اس کے خوراک کا انتظام, رہائش کا وہ جماعت کی انتظام طرف سے وہ تھا. جماعت نے وہاں کیا. وہ گندم کافی تھی, چکیاں بھی تھیں. جو احتیاطیں پہلے کی گئی تھیں ان میں یہ تھا کہ گندم بورڈنگ ہاؤس میں بھی گندم تھی, شہر میں بھی گندم تھی, اور 50-60 چکیاں بھی وہاں تھیں. تو وہ لوگ اب چکیے پیس کر کھانا بناتے ہیں, اور اگر پیسنے کا موقع نہ ملے تو کی کہتے ہیں گھنگنیاں, جی جی گھنگنی اس کو ابال کے گھنگنی ابال کے وہ. جب ہم آئے ہیں بڑے قافلے میں وہ دیگیں تھیں, اس میں گھنگنیاں عورتوں کے لیے راشن کے طور پر کی, کیونکہ وہ اتنا وقت نہیں تھا کہ روٹی پکائی جا سکے. میں تو اپنے گھر سے لے گیا تھا, وہیں بورچی تھا میاں جی صاحب کا, وہ دیکھو پراٹھے انڈے ونڈے بنا. لیکن آپ کا جب قافلہ آیا تو بالکل سیف پہنچ گیا تھا. ہمارا جو قافلہ آیا امرتسر تک تو سیف پہنچ لیا. امرتسر میں جب جو سب سے خطرناک جگہ تھی خالصہ کالج, ہمارا ٹرک 2-3 ٹرک پیچھے تھے, اب باقی ایک ٹرک آگے تھے. وہاں انہوں نے سپیڈ زیادہ کر لی جلدی نکلنے کے لیے, اور وہاں پناہ گزینوں کا کیمپ تھا, سکھوں کا, ہندوؤں کا, خالصہ کالج میں ہیں خالصہ کالج میں ہر جگہ وہاں. تو وہ ایک عورت بیچاری کوئی کچھ اٹھا کر کوئی روٹی لے کر یا کیا جا رہی تھی, ہمارے ٹرک نے اس کو ہٹ کیا, وہ گر پڑی. ہم نے کہا لو جی مر گئے. ابھی ایسی جگہ پہ ہوا ہے واقعہ, تو اگلے ٹرکوں نے ہمیں دیکھ لیا, وہ تو نکل گئے, کہتے ہم جا رہے ہیں, اور جانا بھی چاہیے تھا. ہمارے جو فوجی تھے وہ فوراً آگے آ گئے, ساتھ ایسکارٹ تھی نا, انہوں نے ہمیں گھیر لیا. تو یوں ہوا کہ ہمارے 2-3 ٹرک تھے, ان کو ہمارے پاکستانی فوجیوں نے گھیرا ہوا تھا, اور ان کے اوپر آگے ایک دائرہ تھا, وہ پولیس نے, جو وہاں کی ملٹری پولیس والا جو تھی انڈیا کی, اس نے گھیرا ہوا تھا. اور تیسرا دائرہ جو تھا وہ عوام میں, جو اشتعال انگیز باتیں بھی کر رہے تھے. کہ مجھے یاد ہے ایک سکھ
اے حرکت جان بوجھ کے کی گئی ہے. اور میں نے کہا ہم تو بھی ویسے ڈرے ہوئے ہیں, جان بوجھ کے کیا حرکت کر رہی ہے. ہو گئی بس. آدھا پونا گھنٹہ میں روک رکھا. پھر اس کے بعد ایس پی آیا, کہنے لگا جی آپ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ عورت بچ گئی ہے. مری نہیں. خیر پھر ہم رات کو دیر سے پہنچے. وہ ہمیں بارڈر پر ہمارے اگلے ٹرک انتظار کر رہے تھے ہمارا کہ یہ آ جائیں. تو ہم پھر نکل آئے. قادیان سے آنے کے بعد لاہور پھر آپ رہے؟ قادیان سے آنے کے بعد اس وقت پہلے تو صاحب احمدیہ ہاسٹل میں کچھ عرصہ قیام رکھا. پھر ایک مکان تھا پٹیالہ ہاؤس ہے جو کہلاتا ہے نا, جہاں مشہور جگہ ہے, وہاں ایک پٹیالہ گراؤنڈ ہے. پٹیالہ گراؤنڈ ہے ایک تو وہی پٹیالہ گراؤنڈ. جی, اس کے ساتھ ہے وہ جودامل بلڈنگ وغیرہ. جودامل بلڈنگ. جی کچھ عرصہ حضور جودامل بلڈنگ میں بھی رہے ہیں, ایک دو دن زیادہ نہیں. پھر رتن باغ الاٹ ہو گئی. جی یہ بہت بڑی کوٹھی تھی. اس میں پھر ایک کمرہ مل گیا ہمیں. ایک ہمیں مل گیا, ایک حضرت ڈاکٹر میر صاحب کی فیملی کو, ایک سید محمد ناصر کو, ایک آپا مریم کو, ایک حضرت صاحب خود حضرت میاں بشیر احمد صاحب, حضرت میاں شریف احمد صاحب. اور کھانا حضور کی طرف سے آتا تھا. استاد نے فرمایا تھا کہ ایک روٹی بس اس سے زیادہ نہ ہو, تو کیونکہ حالات ایسے ہیں. پھر حضرت میاں ناصر احمد صاحب نے استاد سے کہا کہ یہ ایک روٹی سے گزارا نہیں ہوتا. حضرت نے اچھا 1.5 روٹی کر دو. تو 1.5 روٹی پھر 1.5 روٹی 1.5 ہو گئی. یعنی وہ جو اس وقت جو حالات تھے, راشن کی تنگی تھی, ہاں اور دوسرے عام جتنے جو بھی عوام الناس تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات تھے, تو آپ کے گھر میں بھی وہ انہی حالات کو قائم رکھا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح عام لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے, جو رئیس ہوتے ہیں کہ وہ عیاشی اور فضول خرچی. ہمارے پاس یہ تھا کہ مثلا مرزا عزیز احمد صاحب تھے, ان کی پینشن بند ہو گئی تھی. پینشن تو یوں ہی نہیں جاری ہوتی, 6 مہینے اور چلے گئے. اپنی یہاں چک ہے, ان کی زمینیں تھیں, یہ ساہیوال اکاڑے جی جی اب بھی ہیں. جی جی ہم بھی وہاں رہے ہیں کچھ عرصہ. تو لیکن بعض احمدیوں کی بعض لوگوں نے بڑی مدد کی. مجھے یاد ہے برتن جو ہمارے پاس تھے, یہ میاں فیملی کے ڈاکٹر محمود الحسن تھے, PhD لاہور کے. زینب محمود الحسن مشہور ہیں, انہوں نے دیے تھے. پھر ہم نے ان کو واپس کیے باقاعدہ. جی اب آپ جزاک اللہ, اب ہمیں ضرورت نہیں رہی. ناشتے کے لیے چائے گھر میں بنا لیتے تھے. اور لاہور میں ایک کلچے ملتے ہیں, جی اس میں تل لگا ہوتا ہے, یاد ہے دیکھیں بڑا ہمیں تو بڑا ہی مزہ آتا. صبح اٹھ کے کلچوں کا ناشتے کا انتظام اپنا کرنا پڑتا تھا. اور بھی بعض لوگوں نے, مثلا میاں منور احمد صاحب کے پاس رائفل تھی, 22 رائفل, اور وہاں بے شمار کبوتر تھے. لاہور میں بڑی بڑی عمارتوں میں کبوتر وغیرہ بڑے ہوتے تھے, انہوں نے خوب مارنے وہی رتن باغ کے اندر ہی. پھر کالج الاٹ ہو گیا.
اس کے بعد 53 میں آ گیا، جلدی آ گیا تھا۔ لیکن سر یہ جو ہے رتن باغ کا آپ نے فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ یہ کوٹھی تھی غالباً رتن چند یا کوئی ایسا ہندو رئیس تھا، تو حضور جب اس میں تشریف لائے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کا سامان جو ہے وہ کسی کے بالکل ہاتھ صحیح نہیں ہے، لگانا، بلکہ اس کو لکھا گیا اس کو تمام سامان اٹھا کے نا جی وہ ایک تہ خانہ تھا، حضور نے فرمایا اس میں ڈال دو۔ حالانکہ اس کے بالمقابل باقی وہ جو ہیں لوگ لوٹ مار کر رہے لوٹ تھے۔ مار کر جی جی وہ تو لوگوں کے گھر کھول کے بھی نکال لیتے تھے۔ سر تو بالکل ہاتھ نہیں ڈال کے، بالکل۔ کپڑے مجھے بتایا ڈاکٹر محمود حسن نے کہ بستر کی ضرورت تھی، تو اس نے ان کو بھیجا کہ جاؤ لنڈے سے خرید لاؤ، تو وہ لنڈے سے ایک وہ سستا زمانہ دیکھنا پڑتا تھا، لنڈے سے وہ لے آئے اور وہیں دھو کے صاف کر کے حضور ان پہ سوتے رہے۔ پھر 49 تک ہم پڑھتے رہے وہیں، پہلے فرقان میں گئے کچھ مہینے مار رہے، اس کے بعد 49 تک وہاں پڑھتے رہے، 48 تک، یہ دسمبر تک۔ پھر حضور نے فرمایا اب کافی پڑھ لی ہے، اب مولوی فاضل بھی کر لو۔ جی مولوی فاضل کے لیے فرمایا کہ احمد نگر چلے جاؤ، جامعہ وہاں پر شفٹ ہو گیا ہوا تھا ادھر۔ شفٹ ہو گیا تھا، تو ہم بھی چلے گئے، ہمارے ساتھ استاد بھی بھیجے گئے ساتھ ہمارے بھی، ملک صاحب الرحمان صاحب، مولوی محمد احمد صاحب جلیل، مولوی کیا نام تھا، مولوی عبدالعزیز صاحب بہاول پوری، یہ سب ہمارے، مولوی محمد احمد ثاقب، یہ سب ہمارے ساتھ بھجوائے گئے ہمارے یہ تو 49 میں ہم نے جلسہ بھی ہوا، اور 49 میں ہم نے 6 مہینے تیاری کی، پاس ہو گئے، کوالیفائی کر لیا۔ ایک بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ 49 کی ہی بات ہے، غالباً جنوری یا فروری کی، ہم اپنی کلاس میں پڑھ رہے تھے، تو حضرت مولوی ابوالعطا صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے مطول جی کتاب، تو ایک آدمی مولوی ٹائپ داڑھی والا دھوتی باندھی ہوئی وہ آ کے بیٹھ گیا، کو ہوگا مول صاحب پڑھا رہے تھے تو اس نے اعتراض کیا، مول صاحب یوں بات نہیں ہے، مطول میں کم اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ میں نے کہا اچھا، مول صاحب غور کیا، دیکھا، یعنی ہاں آپ کی بات درست ہے۔ میں نے کہا بڑا عالم آدمی ہے یہ، مول صاحب مجھے قائل کرا دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون تھا کسی سے، کہنے لگا جی یہاں نئے کچھ ایک پیر منور الدین صاحب ہیں، یہ ان کا شاگرد ہے، یہ پیر منور الدین صاحب احمدیت میں دلچسپی تو رکھتے ہیں، چکمنگلے والے، لیکن لوگ روکتے ہیں کہ تم احمدی نہ ہو، بس حضرت عصمت کی صداقت کے قائل ہو جاؤ کافی ہے۔ وہ تھی نا انانیت، دیکھ جی جی، ویسے بھی پیری جاتی تھی، پیری جاتی تھی، وہ پیر تھے نہیں ویسے، وہ تو اہل حدیث تھے، یہ وہ تھے مولوی عزیز الرحمان منگلہ، چوری چوری آتے تھے، اچھا اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن آ جاتے تھے۔ 1900 پاکستان میں الیکشن کب ہوئے ہیں؟ 45 میں؟ نہیں پاکستان میں نہیں، انڈیا میں، انڈیا میں ہاں جی، 45 یا 46 میں، 45 میں الیکشن ہوئے ہیں، جو آخری الیکشن جو ہوا ہے، جی جی تو میری ڈیوٹی لگ گئی الیکشنوں میں لودھی نگر جی جی، کے گاؤں، وہاں میں مولوی عبد المنان صاحب عمر انچارج تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، چودھری فقیر اللہ صاحب
جی سانگلے کے امیر رہے بعد میں. سانگلے کے امیر رہے بعد جی میں. جی وہ پھر اور بھی کافی اس وقت واقفیت ہو گئی تھی. چودھری محمد طفیل جی جی جانتے ہیں نا؟ ہاں جی جانتے ہیں. ہاں. تو دو تین بھائی تھے. یہ چودھری محمد طفیل وغیرہ ایک قادیان میں خاتون ہوتی تھیں فاطمہ جٹی مشہور تھیں. جی جی یہ ان کے رشتے وہ بیوہ ہو گئیں, وہ قادیان آ گئیں. جی جی تو وہ یہ ان کے بیٹا یا بھتیجے تھے. جی جی انہیں کے گھر میں ہم ٹھہرے تو دودھ وغیرہ وہاں سے مل جاتا تھا اور گنے کی راستے ہاں دیہاتی ماحول تھا. ہے. ہاں ہاں. گاؤں جو تھا. انہوں نے اپنا مکان دے دیا تو وہاں کبھی ہم چوری کوٹ کے کھا لیتے تھے. تو وہ اس قسم کا ماحول تھا. اس کو یہاں روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے یہ گفتگو جاری رہے گی تو اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین محترم سید میر مسعود احمد صاحب سے نہایت دلچسپ اور ایمان افروز گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ گفتگو لے کے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.